بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میاں نواز شریف کا بیان اس طرح آیا ہے جیسے وہ اپوزیشن میں ہوں اور یہ حکومت ان کی حکومت نہ ہو۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے شکوہ کر رہے ہیں کہ سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو انصاف دے دیا، تو کیا سڑک پہ چلتے ہوئے کسی آدمی کو انصاف کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر عدالت کیا صرف اس کو انصاف دے گی جو اس کے در پہ آئے؟ انصاف دینا تو عدالت کا کام ہے۔ جو چیز انصاف کے قابل ہوگی وہ ہوگا۔ بہرحال یہ بات عدالت اور میاں نواز شریف کے درمیان ہے، وہ ایک دوسرے کو جانیں اور پوچھیں کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کہا اور کیوں کر کہا۔ کیونکہ اگر کوئی ایک عام آدمی، مجھ جیسا آدمی عدالت کے بارے میں کوئی رائے دے دے تو توہین عدالت کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اسے راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب انتقامی مزاج رکھتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ جب انہیں اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا۔ عدالتی احکامات کے ذریعے نکالے گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، تو مجھے کیوں نکالا کہ وہ گردان کرتے رہے، انتقام لے نہیں سکتے، تو اب وہ کچھ اور طریقے سے انتقام لے رہے ہیں۔ اس الیکشن میں ان کے بارے میں سن رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اکثریت نہیں ہے، دوسروں کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑے گی، تو انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ عوام سے انتقام لے رہے ہیں، حکومت در پردہ وہی چلا رہے ہیں بالکل، اور بجلی تیار کرنے والے آئی پی پیز کے بل پر وہ انتقام لے رہے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی گوہر اعجاز صاحب نے یہ کہا ہے کہ 400 ارب روپے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں آئی پی پیز کو، تو 400 ارب روپے اضافی دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اور بلوں میں بھی جا رہے ہیں اور آئی پی پیز کو مل بھی رہے ہیں۔ یعنی 3 ماہ میں آئی پی پیز کو 450 ارب روپے کی بھاری ادائیگیاں کی گئی ہیں، ان کا یہ بیان ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ 40 خاندانوں پر مشتمل ہے آئی پی پیز۔ میاں نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے آنے کے بعد اقتدار جن کو دیا گیا انہوں نے برباد کر دیا۔ 18 ماہ 2018 سے یہ بربادی شروع ہوئی اور اس طریقے سے یہ بربادی چلتی رہی۔ یہ جتنے بھی آئی پی پیز ہیں یا تو یہ ان کے زمانے میں لگے ہیں 1992 میں، 94 میں، 95 میں، اور پرویز مشرف کے زمانے میں، اور آخری آئی پی پیز جو ہیں 2015 میں بڑی تعداد میں لگے ہیں، اور یہ سارے آئی پی پیز تھرمل پاور پر ہیں، مہنگی بجلی بنانے والے، مہنگی بجلی بناتے ہیں اور کیپیسٹی چارجز لیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر بل جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ سستے ذرائع موجود ہیں بجلی بنانے کے۔ ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ ان آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ کیا کیا گیا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان آئی پی پیز کے مالکان کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ مالکان وہ ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، کچھ کا پیپلز پارٹی سے ہوگا، کچھ کا پی ٹی آئی سے ہوگا، لیکن ان میں زیادہ اکثریت نون لیگ والوں کی ہے۔ تو اور جو ہے وہ کدو پر تیر چلایا تھا یہاں شہباز شریف نے، 200 یونٹ کا انڈیا کے 3 مہینے تک فری دیں گے، جبکہ 5000 یونٹ جو ہے سرکاری افسران گریڈ 19 سے لے کر 22 تک کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ان کے اے سی چلتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا تب بھی گھر میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، دفتر میں اے سی چل رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را ان لوگوں سے یوٹیلیٹی بلز ان کے لے لیجیے، تنخواہیں 20-25, 25-30 لاکھ روپے تنخواہیں،
اور اپنی جیب سے نہ گیس کا بل دیتے ہیں، نہ پیٹرول کا خرچ دیتے ہیں، نہ مکان کا کرایہ دیتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ پاکستان کے طبقہ اشرافیہ کی مراعات پر سالانہ 17.4 بلین ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ 4 بلین ڈالر یہ معمولی رقم نہیں ہے۔ ہم 1 بلین ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اور یہ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات اڑا رہے ہیں۔ یہ کس طرح بنتی ہے؟ اربوں روپے کے ٹیکسز غائب ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، قومی خزانے سے غائب ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ یہ FBR کس پرس کی دوا ہے؟ وہ فائلر نان فائلر کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن ہر شخص سے ٹیکس لے رہا ہے۔ جو ٹیکسیبل آمدنی جس کی نہیں ہے اس سے بھی ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ کہ بجلی کے جو بل ہیں، ان کے پیچھے انتقام کا جذبہ کار فرما ہے۔ جو صحافی میاں نواز شریف کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کو پاکستان ٹیلی ویژن پر بغیر کسی انٹرویو کے، بغیر کسی اشتہار کے 3 سال تک 7.5 لاکھ روپے کی نوکریاں دی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی دادا ہو، پوتا ہو، بھتیجا ہو، چاچا ہو، کوئی بھی ہو، وہ موجود ہے۔ اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم جنس پرستی کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بھی نوکریاں دی گئی ہیں۔ تو پاکستان کی اخلاقیات کہاں جائے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں میاں نواز شریف صاحب، میں آپ کے ساتھ نہ دشمنی رکھتا ہوں نہ دوستی، لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں، جب آپ کی حکومت آئے تو آپ کے بھائی کے پاس وزارت اعلیٰ ہو پنجاب کی، جب آپ کی حکومت آئے تو آپ کے سمدھی وزیر خزانہ ہوں، بھانجے بھتیجے سب اسمبلی کے اندر موجود ہوں کسی نہ کسی صورت میں، تو یہ بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے؟ یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چلتی۔ پاکستان کے لوگ بنگلہ دیش سے بھی سبق لے رہے ہیں اور کشمیر کے لوگوں سے بھی سبق لے رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے حق کو مانگ کے لیا جاتا ہے۔ یہ جو جمہوری نظام ہے ہمارا، یہ ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے۔ جس طریقے سے ایک شخص منتخب ہو کر آتا ہے وہ عوامی نمائندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ میاں نواز شریف صاحب جتنا ہی رونا روئیں، یہ سب کچھ کیا دھرا ان کا ہی ہے۔ ملک کو بجلی کی ضرورت ہے، لیکن آپ بجلی کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کریں اور مراعات ختم کریں۔ افسران کو کوئی ضرورت نہیں ہے مراعات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کو جب تنخواہیں دی جاتی ہیں وہ خرچ نہیں کرتے، وہ جمع کرتے رہتے ہیں، رشوت پر کام کرتے ہیں۔ کارکردگی ان کی صفر، تعلیمی قابلیت ان کی صفر، یہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ایک ایسے شخص کو آپ نے وزیر خزانہ بنوایا ہے جو پاکستان کی شہریت کو لات مار کر گیا تھا۔ یہاں تو میں شکایت بجا کروں گا اور جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی کروں گا کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو جس نے پاکستان کی شہریت صرف نوکری کی خاطر، پیسوں کی خاطر ٹھکرا دی تھی، آپ نے اس کو وزیر خزانہ بننے دیا؟ کیا یہ غداری کے زمرے میں نہیں آتا کہ ایک شخص پاکستان کی شہریت کو ٹھکرا کر ایک غیر مسلم ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے، پاکستان کی شہریت کو برقرار بھی نہیں رکھتا؟ کیونکہ جب وہ وزیر خزانہ بنتا ہے تو اس کو شہریت دی جاتی ہے۔ شہریت، سینیٹر شپ اور وزارت تینوں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ یہ پاکستان سے مخلص ہوگا، اس کو جہاں پیسے ملیں گے وہاں جائے گا، اس نے اسی لیے تو یہ ظلم ڈھایا ہے۔ تو ہمیں آپ سے توقع تھی
ان سے تو توقع ہے ہی نہیں کہ، اور میں بجا طور پر اسے ایک غدار آدمی سمجھتا ہوں، کیونکہ جو شخص پاکستان کی شہریت ٹھکرا دے، اس کو مسترد کر دے جس ملک نے اس کو بنایا، پڑھایا، لکھایا اور اس جگہ تک پہنچایا، اس کی شہریت کو یہ لات مار کے چلے آئے، اور اس کو دینے والے اس سے بڑے غدار ہیں، جنہوں نے شہریت دی، جنہوں نے سینٹرشپ دی، جنہوں نے وزارت دی، وہ اس سے بڑے غدار ہیں۔ آپ میاں صاحب، آپ شکوہ نہ کریں، آپ بیوقوف نہ بنائیں لوگوں کو۔ آپ نے 2/3 اکثریت کا مزہ چکھا ہے، اب آپ پھر وہی مزے لینا چاہتے ہیں، اب نہیں ملیں گے۔ عمران خان کو بھی نہیں ملیں گے مزے۔ عمران خان نے تھوڑے سے عرصے میں جتنا کچھ گل کھلا دیے وہ بہت ہیں، ان کو بھی نہیں ملیں گے، نظر تو یہی آ رہا ہے۔ پرویز مشرف کے ساتھ بے نظیر بھٹو نے NRO کیا تاکہ ملک میں جمہوریت بحال ہو۔ اس NRO کا فائدہ MQM نے اٹھایا، قاف لیگ نے اٹھایا، نون لیگ کو فائدہ نہیں ہوا تھا، سب کو معلوم ہے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ اس NRO میں نواز شریف کو بلا لیا ملک کے اندر، کیونکہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ میثاق جمہوریت کیا تھا، انہوں نے اس عہد کا پاس رکھا۔ میاں صاحب، آپ بھی اس عہد کا پاس رکھیں۔ آپ اب اقتدار اپنے آس پاس کے لوگوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم نہ کریں۔ اگر آپ کو آنا ہے کھل کر آئیں، پردے کے پیچھے سے کام نہ کریں اور پھر شکایت بھی کریں، یہ ہم تو تھے تو یہ تھا، تھے تو وہ تھا۔ نہیں، 2015 میں آخری IPPs آئی تھی، 2015 میں آپ کی حکومت تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ آج تک ہم IPPs کو بھگت رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاہدے ہوئے ہیں بتائیں، ورنہ ختم کریں یہ IPPs، پھر سے وابڈا کو سارا کام دیں، پھر سے KSC جو ہے وہ بنائیں۔ آپ سارے ملک کے ادارے بیچ دینا چاہتے ہیں، آپ نے ایئرپورٹ بیچ دیے، آپ PIO کو بیچنا چاہتے ہیں، آپ اسٹیل مل کو بیچنا چاہتے ہیں، تو سارے اسٹریٹجک ادارے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ ملک کے لوگوں کو روزگار دیں، اپنے پیٹ نہ بھریں۔ یہ بجلی کے بلوں کے ذریعے سے عوام کو مت نچوڑیں، ورنہ عوام وہ کرنٹ لگائیں گے کہ آپ مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ ساری کمپنیاں مفلوج ہو جائیں گی، یہ ساری بجلی کی کمپنیاں، یہ IPPs بھاگ جائیں گی، یہ نہیں رہیں گی یہاں پہ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان IPPs کے مالکان کون ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ پیسہ یہ کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ مفت بجلی خوروں سے بھی روکیں، ان کو بھی لگام دیں۔ یہ بیوروکریٹ، یہ سیکریٹریز کسی کام کے نہیں ہیں، ان کی تعلیمی صلاحیت، ان کی قابلیت صفر ہے، صفر۔ یہ انگریزی زبان کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی قابلیت، کوئی علمیت نہیں ہے، یہ اپنی وزارتوں کے لیے نااہل ہیں، یہ کوئی کام نہیں، یہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں کاموں میں۔ میں میاں نواز شریف صاحب سے کہوں گا کہ کھل کر میدان میں آئیں، وزیر اعظم بنیں، آئیں اور مقابلہ کریں۔ یہ کیا کہ مشکل وقت آیا تو بھائی کو کھڑا کر دیا اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا کے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اسے کیا پتا، وہ میک اپ کر کے پولیس یونیفارم پہن لیتی ہے، کبھی اس کی یونیفارم پہن لیتی ہے، کبھی اس کی یونیفارم پہن لیتی ہے، کبھی سولر کی بات کرتی ہے، کبھی اس کی بات۔ IPP سے ذرا بجلی کے بلوں میں کمی کروائیں، ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ دینا بند کریں۔ آدھے سے زیادہ جو ہے
وہ آپ جو ہے گیس اور پیٹرول پہ بنوا رہے ہیں. گیس پہ زیادہ بن رہی ہے بجلی اور آپ قیمت وصول کر رہے ہیں پیٹرول کی. اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ ان آئی پی پیز کے مالکان کون ہیں تو کوئی نہ کوئی بتا دے گا. ہم تو تحقیق کر رہے ہیں اس بات پہ کہ معلوم کریں کہ ان آئی پی پیز کے اصل مالکان کون ہیں اور یہ رقم جا کہاں رہی ہے. اگر اب بھی بیوروکریسی نے اپنی روش نہیں چھوڑی تو یاد رکھیں ججز بھی، بیوروکریٹس بھی اور فوجی افسران بھی کہ عوام بنگلہ دیش میں ہونے والے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو اس سے حوصلہ ملا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ویسے بھی میاں نواز شریف کو شہباز شریف پر کوئی اعتبار نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے سمدھی اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنوایا ہے تاکہ کچھ تو اشک شوئی ہو، کچھ تو آنسو پوچھے. اور حکومت تو در پردہ پیچھے شہباز شریف نہیں نواز شریف چلا رہے ہیں. ہمارے اس ولاگ سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوسروں سے بھی کہیے کہ وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.